نہیں ہے. ابھی ایک اہل حدیث عالم کا میں نے کلپ دیکھا, انہوں نے لکھا صحیح دعائے قنوت, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا, یہ کہ صحیح ہے. اور جو ہم پڑھتے ہیں نا اللہم انا نستعینک, اس پہ بڑا سا کراس لگایا ہوا تھا, غلط. ٹھیک, میں نے کہا دیکھو یہ اتنا کر دیتے کہ صحیح دعائے قنوت ان کی رائے میں جو بھی ہے اللہم اہدنا فیمن ہدیت, یہ کر دیتے نا, یہ ان کا حق بنتا ہے. جس کو یہ صحیح سمجھتے ہیں اس کو کیا کر رہے ہیں, اور حدیث کا ریفرنس, اتنا بڑا کراس حنفیوں والی اس پہ لگانے کی, یہ کیا ہے؟ یہ ہے چنگاری نفرتوں کی پھیلانا. بھائی آپ اپنی رائے اعتدال سے بیان کر دو کہ ہماری نظر میں صحیح ہے, اور وہ ہماری نظر میں بھی غلط نہیں ہے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت وہ بھی ثابت ہے, ہم اس کو بھی مانتے ہیں, مشہور یہ والی ہو گئی, مانتے ہم اس کو بھی ہیں. لیکن یہ جو اسٹائل ہے نا مسائل بیان کرنے کا, مجھے خیال ہوا میں نے اہل حدیث عالم کو فون کروں, یار آپ وہی مثال ہو گئی, ایک آدمی مزدور وہ رات کو اٹھ کے توبہ استغفار کر رہا ہے اللہ تعالیٰ سے, اور دعا میں کیا کہہ رہا ہے, اے اللہ میں اکیلا تیرے سامنے رات کو اٹھا ہوا دعا مانگ رہا ہوں, یہ سارے سو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی میری طرح تھکے ہوئے ہیں, میں بھی انہی کی طرح تھکا ہوا ہوں, لیکن میں اٹھا ہوا ہوں اور یہ کیا کر رہے ہیں, سو رہے ہیں. تو ایک نے کمبل سے منڈی نکال کے کہا, بے نالائق تو اپنی تعریفیں کر, اللہ کے سامنے ہماری برائیاں کیوں کر رہے ہیں, یہ سو رہے ہیں. حال یہ بول دے اللہ میں جا کر ہوں, میں اٹھا ہوا ہوں. تو آپ کو اگر احناف والی دعائے قنوت پسند نہیں ہے, یا آپ کے خیال میں وہ حدیث ضعیف ہے, یا وہ کمزور ہے, یا غیر ثابت ہے, تو یار آپ اپنی والی بیان کر دو, یہ صحیح ہے, بس کافی ہے اتنا. جب تک آگ نہیں لگائیں گے نا نفرتوں کی, طنز نہیں کریں گے, اس وقت تک ایسا لگتا ہے منجن بکتا نہیں ہے. تو یہ ان لوگوں سے سنبھلو, اپنے آپ کو سنبھالو ان لوگوں سے. یہ امت میں جوڑ نہیں کر رہے, یہ امت میں کیا کر رہے ہیں, توڑ کر رہے ہیں. اچھا یہ جب عرب عالم کے خلاف چلتے ہیں نا ان کی رائے, وہاں کبھی ایسا موقف اختیار نہیں کرتے کہ بن باز کا فتویٰ یوں غلط ایسے کراس لگایا ہوا ہو. سمجھ میں آ رہی؟ بعض اہل حدیث کی رائے بن باز کے خلاف ہیں, شیخ بن باز کے, وہاں یہ لوگ کبھی یہ اسٹائل اختیار نہیں کرتے کہ جناب توصیف الرحمان صاحب کا کوئی کلپ آئے کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح قول یوں سائن کیا ہوا ہے نا یوں کر کے, اور بن باز کا فتویٰ ایسے کراس. سعودی عرب میں بھی ان کی رائے بعض دفعہ وہاں کے مفتیوں کے خلاف ہوتی ہے, وہاں ان کا مسئلہ بتانے کا یہ اسٹائل نہیں ہوتا. ان کو حنفیوں سے بیر ہے, بر صغیر کے علماء سے کوئی چڑا ان لوگوں کو, اس لیے یہاں پر یہ سارے نزلے گراتے رہتے ہیں. بھائی اسٹائل اگر یہاں نیگیٹو ہے تو وہاں بھی کیا ہونا چاہیے, وہاں بھی نیگیٹو ہونا چاہیے. وہاں تو بالکل ایکچولی یہ دونوں رائے ہیں, ہماری نظر میں یہ رائے زیادہ بہتر ہے. اور یہاں جب آئیں گے تو اتنے بڑے بڑے کراس لگائے ہوئے ہوں گے حنفیوں کی قنوت دعائے قنوت ایسے کر کے. کیسا غلط طریقہ ہے یار, آپ کتنا ایک نامناسب اسٹائل ہے یہ مسائل بیان. امت میں جو لبرل طبقہ ہے, جو دین سے دور ہے, وہ ان حرکتوں سے دین کے قریب آنے کے بجائے اور دور ہو جاتا ہے. یہ تو تبلیغی جماعت کا اللہ بھلا کرے, ان لوگوں نے کچھ لاج رکھ لی ہے, بہت بڑا لبرل طبقہ دین کی طرف آ گیا ہے. ورنہ جو مذہبی اسکالرز کی اس طرح کی حرکتیں دیکھ دیکھ کے نا, پڑھا لکھا طبقہ دین سے قریب آنے کے بجائے دور ہو رہا ہے. تبلیغی جماعت نے ان مسائل کو ہی ختم کر دیا. بھائی یہ دین ہمارے اندر آ جائے, ساری دنیا کے اندر آ جائے, انسان کا بچہ بن, پتلی گلی سے نکل. تو میں ابھی سعودی عرب میں تھا, میں نے بتایا تھا واقعہ کہ 2 عرب آئے, بڑا اکرام کر رہے تھے ہمارے, وہیں کے مدینہ کے تھے اور بڑے اونچے خاندان کے, ائمہ حرم سے ان کے رشتہ داریاں تھیں, ائمہ حرمین سے بہت قریبی رشتہ داریاں. تو انہوں نے پھر بڑی عزت دے رہے تھے ہمیں, نوالے منہ میں بنا بنا کے. میں نے کہا پتہ نہیں ہمیں اتنا پروٹوکول کیوں مل رہا ہے بھائی. تو پھر انہوں نے بتایا کہ انتم اخرجتمونا من الضلالۃ الی الہدایہ, تم لوگوں نے ہمیں گمراہی سے نکالا ہے. میں نے کہا میں نے تو نہیں نکالا بھائی, میں تو آپ کو جانتا بھی نہیں ہوں. پتہ چلا تبلیغ والوں نے نکالا ہے. کہہ رہے ہم تو برائیوں کی طرف چلے گئے تھے, تبلیغ والوں نے ہم پہ محنت کی, ہمیں نکالا. تو تم کیونکہ وہ مرکز پاکستان میں اور انڈیا میں ہی ہے تو اس لیے وہ ہمیں اتنا ہم نے کہا چلو یار ہمارا تو اتنا وقت نہیں لگا, لیکن فری پھوکڑ میں ہمیں کیا مل رہا ہے, ہمیں بھی گریبی میں عزت مل رہی ہے. اس چیز کی ضرورت ہے, لوگوں کو شراب سے نکالو, زنا سے نکالو, سود سے نکالو. اللہم انا نستعینک والی دعائے قنوت پڑھ لی تو وہ بھی کوئی خدا کی تعریف ہی کر رہا ہے نا, وہ کوئی برائیاں تھوڑی کر رہا ہے. زیادہ زیادہ آپ کی نظر میں وہ حدیث صحیح ہوگی اور یہ والی ضعیف ہوگی. امام حنیفہ نے کسی دلیل کی بیس پہ اس کو ترجیح دے دی ہوگی, اس کو کمزور قرار. یہ تو چھوٹے موٹے اختلافات ہیں نا, لیکن وہ اتنا بڑا کراس, بڑا زبردست قسم کا نا. یہ اسٹائل امت میں جوڑ پیدا کرنے کے بجائے کیا کر رہا ہے, اس سے کوئی فائدہ ہونے والا تو لے. تو ہم نے بھی تیسرے کا جواب دے دیا تھا.
تو شیطان جب دشمنی میں گناہ کرواتا ہے، آپ نے گناہ کر لیا، پہلے تو کوشش کرو گناہ ہی نہ ہو. کوئی تھپڑ مار رہا ہے تو پہلی کوشش ہوگی نہ لگے آپ کے. یہ نہیں کہ چل تو مار لے میں بھی لگا دوں گا جواب دے. کوئی بات نہیں ہوتا ہے دشمنی میں تھپڑ ہی مارے جاتے ہیں. یہاں لگانا ذرا کھینچ کے لگا، کیونکہ میں نے جب بیان میں سنا ہے کہ جب کوئی تھپڑ مارے تو جواب میں جب اس کے اتنا لگا دیا جائے نا تو انسان نارمل کنڈیشن میں آ جاتا. تو مار لے میں بھی مار لوں. ایسا نہیں ہوتا. سامنے والا تھپڑ مارنے کی کوشش کرے گا، آپ حتی الامکان بچاؤ گے، کیونکہ تھپڑ کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ نے لگا بھی دیا تو لگ تو آپ کے بھی گیا نا ایک. کیا خیال ہے بھائی؟ اور پتہ نہیں اتنی زور سے لگے کہ آپ گھوم جاؤ اور اس کو لگانے کے قابل ہی نہ بچو. تو شیطان کیا کرتا ہے، جب آپ سے گناہ کروایا کوشش کرو نہ ہو گناہ، آپ سے بچاؤ اپنے آپ کو، دور کرو اپنے آپ کو فحش فلموں سے، بد نظری سے، زنا سے، ہر شراب سے، ہر جرم سے، نماز قضا کرنے سے. پھر بھی وہ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے گناہ کروا دے اور آپ میں گناہ کی وجہ سے ری ایکشن کی طاقت ختم، توبہ کی توفیق ہی ختم نہ ہو جائے کہیں. یہ گناہ کرنے سے دل میں سیاہی آتی ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. دور ہوتا ہے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے سوری کرنے کا دل نہیں چاہتا. پھر انسان کا دور ہو جائے گا نا اللہ سے، دل نہیں چاہے گا کہ میں اللہ سے رو کے معافی مانگوں، دل پہ کالک آتی ہے. کوشش کرو نہ ہو گناہ. ہو گیا ہے تو بھائی شیطان کو تھپڑ جو لگتا ہے وہ کس سے؟ توبہ کرنے سے. حدیث میں آتا ہے نا عرفات کے دن شیطان اتنا ذلیل ہوتا ہے نا، اپنے سر پہ خاک پھینکتا ہوا پھرتا ہے. کیوں؟ وہ ذلیل ہو جاتا ہے کہ میری ساری محنت کیا ہو گئی؟ برباد. کیونکہ عرفات کا دن سب سے زیادہ توبہ ہوتی ہے. میدان عرفات میں توبہ استغفار، سب گناہوں سے لوگ سب سے زیادہ معافی کس دن مانگتے ہیں؟ میدان عرفات میں. اتنا غصہ آتا ہے شیطان کو. تو توبہ جو ہے نا، توبہ، تبھی تو شیطان نے جب اللہ سے کہا تھا نا کہ میں ان سے گناہ کرواؤں گا، تو اللہ نے کیا جواب میں کہا؟ جو توبہ کر لے گا میں اس کے گناہ کو معاف. دیکھو شیطان نے جب آدم علیہ السلام سے گناہ کروایا کتنا خوش ہوا ہوگا نا وہ، جب غلطی کروائی کتنا خوش ہوا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یار جس کی وجہ سے مجھے سجدے سے روکا گیا، میں جنت میں نہیں جاؤں گا تو اب اس کو بھی جانے نہیں دوں گا. لیکن جب آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور اللہ نے کہا ثم اجتباہ ربہ، رب نے دوبارہ ویسا ہی منتخب بنا لیا جیسے پہلے. شیطان کو کتنا غصہ آیا ہوگا، یار غلطی کروا کے بھی وہی مقام جو غلطی سے پہلے تھا، غلطی ہو کے بھی ان کو سزا نہیں مل رہی. تو اس سے بہتر تو یہی تھا کہ میں غلطی نہ ہی کرواتا. میری محنت برباد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ تو توبہ سے شیطان کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے. تو اگر شیطان نے گناہ کروا دیا، تھپڑ مار دیا، آپ نے بھی جواب میں پورا پورا ریپلائی کرنا ہے. کھینچ کے کیا مارنا ہے؟ تھپڑ. اور وہ تھپڑ ہوگا توبہ کا. تو قرآن میں نا استغفار کو بہت اللہ نے بیان کیا. اللہ نے یہ تو کہا ہی نہیں ہے میری قوم تم سے گناہ چھوٹتے کیوں نہیں ہے. اے میری قوم اگر نہیں چھوٹ رہے تو اس سے کیا کرو؟ معافی مانگو. یا قوم استغفروا ربکم انہ کان غفارا، وہ معاف کرنے والا ہے، اس سے سوری کرو. تعلق تو ختم نہ کرو نا اس سے. اجنبی تو نہ بن جاؤ اللہ سے کہ پتہ ہی نہ کون خدا ہے، کون ہمیں کھلاتا ہے، کون پلاتا ہے. معافیاں تو مانگو، ریلیشن تو رکھو. مولانا شلبی تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے. انہوں نے فرمایا جن سے گناہ نہیں چھوٹ رہے نا، وہ توبہ کا تعلق ہی اللہ سے قائم کر لیں. لا تعلقی بہت بری چیز ہے. سمجھ رہے ہو؟ لا تعلقی کیا ہے؟ اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دینا بڑا جرم ہے. تعلق ہو، بھلے ندامت کا ہو، شرمندگی کا تعلق ہو، تعلق تو ہو نا. توبہ کی وجہ سے
कम अज कम रिलेशन तो होगा अल्लाह से। बेशक वो रिलेशन शर्मिंदगी वाला रिलेशन है कि हम आपसे शर्मिंदा हैं, लेकिन अगर आपने तौबा भी छोड़ दी तो थोड़े दिनों में अल्लाह और आपका रिलेशन बिल्कुल खत्म। जैसे जापानियों का है, जैसे फ्रांसीसियों का है, जैसे जर्मनी वालों का है। फरमाया व अनिस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से क्या करो, गुनाहों पे माफी मांगो। तो ये कुरान ने 3 दावतें बयान की हैं। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, और नबी का काम जन्नत की लालच और जहन्नम का खौफ दिलाना। और तीसरी बात अल्लाह कहते हैं इस कुरान का पैगाम है अपने रब से क्या करो, तौबा इस्तिगफार किया करो। देखो अल्लाह को जैसे गुनाह से नफरत है ना, इसी तरह गुनाह करके आंसू बहाना उस पे और अल्लाह से माफी मांगना, इस अमल से जितनी गुनाह से नफरत है, इस अमल से मोहब्बत भी उतनी है। समझ में आ रही है बात? एक आदमी से गलती हो गई, अल्लाह का गजब कहर जोश में आता है, तौबा करेगा ना तो जितना गजब अल्लाह का हुआ था ना, उतनी ही क्या हो जाएगी, रहमत। बहुत से लोग कहते हैं कि हम गुनाह करते हैं, फिर तौबा करते हैं, फिर गुनाह हो जाता है, फिर गुनाह हो जाता है। भाई गलत है, नहीं होना चाहिए गुनाह, लेकिन हो रहा है तो जब बार बार गुनाह करवा रहा है शैतान, और इस काम से शैतान खुश होता है, तो शैतान को नाराज करो ना। वो बार बार तौबा से क्या होता है, बोलो, नाराज होता है। देखो आपके मुंह पे एक दुश्मन आया, उसने खींच के थप्पड़ लगा दिया, इस अमल से कौन खुश होगा, आपका, बोलो, दुश्मन। आपने कहा मेरा दुश्मन खुश हो गया है, तो दुश्मन को खुश करने का हल क्या है, दुश्मन को नाराज करना। यही है कि नहीं है? क्या हो गया भाईजान? दुश्मन जिस अमल से खुश हो रहा है तो आपको उस अमल से तकलीफ होगी ना। तभी तो YouTube पे बेइज्जती चल रही है, सोशल मीडिया पे वो उसकी बेइज्जती कराता है, जवाब में वो उसकी बेइज्जती। फेसबुक पे एक स्कॉलर एक की बेइज्जती कराता है, वो जवाब में आजकल टीवी में 2 स्कॉलर एक दूसरे की बेइज्जती खेल रहे हैं। टीवी में रमजान में जो तमाशे होते हैं ना, पता है क्या होते हैं, चंद मुख्तलिफ मसलकों के स्कॉलर को बिठा के बेइज्जती खेलते हैं आपस। बचपन में हमारी जो छोटी बहनें कजने वजने आपा आपा खेलती थी। आपा आपा सुना है आपने ये लफ्ज, आपा आपा? एक उसमें नानी बन रही है, कोई दादी बन रही है, कोई बेटा बन रहा है, कोई अब्बा बन रही है, कोई जैसे बच्चियां नहीं खेलती गुड़िया बना के, फिर गुड़िया की शादी, तो इसको कहते थे आपा आपा खेलते हैं। कोई आपी बन जाती है, कोई क्या। तो ऐसे ही टीवी चैनल्स में रमजान में मुख्तलिफ मसलकों के लोगों को बिठाते हैं, उनमें अक्सर वो मजबूत नॉलेज वाले होते नहीं है। अक्सर ये भी होता है, 100% की अक्सर ऐसा होता है कि मजबूत नॉलेज नहीं होती, या होती है तैयारी नहीं होती। अब वो बैठ के आप आपस में एक दूसरे की तबीयत से बेइज्जती कर रहे होते। वो कहता तूने ऐसा किया, वो कहता तूने ऐसा किया, वो कहता तूने। तो रमजान शरीफ में जो तौबा इस्तिगफार का मौका था, वहां बेइज्जती प्रोग्राम, बोलो, चल रहा होता है। तो क्या बात कर रहा था मैं, ये तो बेइज्जती पे कहां से आ गया। हाँ, तो वो बेइज्जती क्यों कर रहे होते हैं, एक स्कॉलर ने दूसरे की बेइज्जती की होती है, उसको गुस्सा आना उसका हक है। भाई तूने जब मेरी इंसल्ट की है तो जवाब में मैं भी क्या करूंगा, उतनी ही इंसल्ट करूंगा। तो ये इंसान की नेचर है, जब उसको किसी से गुस्सा आता है ना, वो देखता है इसने मेरी बेइज्जती की, तो कहता है मैं भी अब इसकी क्या करूंगा, उतनी ही बेइज्जती करूंगा। तो भाई आपस में मत लड़ो। किससे लड़ो? शैतान से। शैतान आपसे गुनाह करवाता है, ऐसे जैसे रख के उसने क्या मार दिया आपके मुंह पे, थप्पड़। तो आपको भी चाहिए कि जवाब में आप भी रख के क्या मारो, थप्पड़। तो पहले थप्पड़ का इलाज इस थप्पड़ से होगा, आपको की तकलीफ खत्म हो जाएगी। आप बोलोगे अगर इसने मेरी बेइज्जती की है तो कोई बात नहीं, मैंने भी तो उसकी बेइज्जती की है। तभी जब लड़ाई होती है, लोग बता रहे होते हैं उसने तुझे एक मुक्का लगा दिया, तूने खा लिया, तो आप जवाब में कहते हैं अबे देखा नहीं मैंने भी कैसा रख के
لگایا. لوگ کہتے نہیں ہیں ابے تجھے اس کا چمٹا تو یاد ہے, میں نے جو آپس ریپلائی کیا تھا وہ نہیں دے گا, ابھی تک اس کے منہ پہ نشان ہے. دوست تو ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. وہ جواب میں کہ پھر اس کے بعد بھی تو اس نے ایک بکا لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو ابے میں ادھار رکھنے والا آدمی نہیں. یہ لونڈے لپاڑے نا اسی طرح کی باتیں کر رہے ہوتے. بھائی ہم نے ادھار رکھا ہی نہیں, اسی وقت ہم نے بھی ٹکا دیا تھا, پورا رکھ دیا تھا اس کے منہ پہ لے جا کے. وہ جواب میں کہ پھر اس نے تیسرا تھپڑ بھی تو لگایا تھا. تو آپ جواب میں کہو بھائی تو کی رات ترکی میں تھی, پہلے پوری مسجد بھری ہوئی, جو ہماری مسجد ہے نا اس سے بھی ڈبل مسجد تھی, فل ہال بھرا ہوا تھا نمازیوں سے. امام جو تھے وہ شافعی مسلک کے تھے. انہوں نے جب 20 رکعت تراویح پڑھائی ہے تو اس کے بعد اعلان کیا کہ وتر جو ہے وہ حنفی امام پڑھائے گا. وتر کون پڑھائے گا؟ حنفی امام, کیونکہ زیادہ تر پیچھے سارے مقتدی کیا ہیں؟ حنفی. اب تاکہ ان میں تشویش نہ ہو, مجھے لگا کہ یار یہ دیکھو کتنے براڈ مائنڈڈ امام ہیں, اگرچہ فقہ شافعی کو فالو کر رہا ہے لیکن رعایت کر رہا ہے کہ یار جس ملک میں میں ہوں سارے یہاں حنفی ہیں, تو میں اخپل طریقے سے جب پڑھاؤں گا تو ان کو تشویش ہوگی. کوئی بات نہیں یار, ابو حنیفہ کی ایک رائے ہے, امام شافعی کی بھی ایک رائے ہے, تو یہاں کون پڑھا لے؟ وہی پڑھا لے جو انہی کے طریقے سے پڑھا رہا ہے, تاکہ لوگوں میں تشویش نہ ہو. تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ظرف آپ کو ان جو فقہی مسلکوں کو فالو کرتے ہیں نا, اب حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ ظرف ان میں تو آپ کو نظر آئے گا, لیکن جو ان مسلک سے ہٹ گئے نا, جو ان فقہی آراء سے ہٹ گئے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں اپنی رائے کو سب پہ تھوپتے ہیں کہ بس میں جو پڑھا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث ہے, باقی سب کیا ہے؟ غلط ہے. اس سے امت میں اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا ہے. تو اختلافی مسائل میں اپنی رائے بتانے کی اجازت ہے, ٹھونسنے کی اجازت